अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, ओआईसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास, सब नजरें इस्लामाबाद पर हैं। 2 रोज बाद इस्लामाबाद में दुनिया के 30 ममालिक की गैर मामूली बैठक होने जा रही है। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान की ओआईसी की गैर मामूली इजलास में अमेरिका, रूस और चीन समेत कई अहम ताकतवर ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। उसमें दावत भी दी गई है। अमेरिका, रूस, चीन समेत कई बड़े ममालिक ने पाकिस्तान की दावत कबूल भी की है। ओआईसी इजलास में 22 ममालिक के वज़राए खारजा और 8 ममालिक के खसूसी नुमाइंदों की शिरकत होगी। अफगान तालिबान को भी ओआईसी के गैर मामूली इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल को इस इजलास में मद्देनजर रखा जाएगा और इसके साथ साथ 40 बरस बाद नाजरीन सफारती महाज पर पाकिस्तान में इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी इसमें शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ ओआईसी का ये 17वां इजलास, वज़राए खारजा का खसूसी इजलास जो है वो सऊदी अरब की दावत पर बुलाया जा रहा है और 19 दिसंबर को पाकिस्तान ओआईसी इजलास की मेजबानी करेगा। ओआईसी इजलास में खास तौर पर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा भी लिया जाएगा। ओआईसी का जो गैर मामूली इजलास होने जा रहा है उस पर डिटेल से आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन बात करेंगे सानिहा मशरिक़ पाकिस्तान 1971 की जो जंग रही, उस जंग से जो वाक़यात जुड़े हैं वो आज प्रोग्राम में शेयर करेंगे। वो कौन कौन सी गलत फहमियां हैं जो इस वाक़े से जो उस वक्त जुड़े जाते हैं, वो कौन कौन से हरफात है, उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मगरबी पाकिस्तान में पाक फौज के जवानों ने किस तरह से इस मुल्क का दिफा किया, किस बहादुरी से मुल्क का दिफा करते रहे, धरती का दिफा करते रहे। और हम आज के प्रोग्राम में पाक फौज के उन शहीदों और गाजियों को सलाम भी पेश करेंगे जो बहादुर से लड़े हैं। उसके साथ साथ आपको बताएंगे नाज़रीन अपनों की क्या गलतियां रही और गैरों की क्या साजिशें रही, उन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाई। दिल प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे सानिहा मशरिक़ पाकिस्तान पर। आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 1971 को ये वाक़या हुआ था। अदील, जानना चाहूंगी 1971 की जो जंग रही है उसमें ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी हरफात हैं, कौन कौन सी गलत फहमियां हैं जो इस वाक़े से जोड़ी जाती हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या है? देखें, 1971 की जो जंग थी, अब तक जो इससे जुड़ी खराफात हैं, जो इससे जुड़ी गलत फहमियां हैं, कभी उन पर बात ही नहीं की गई। एक तो मीडिया, सोशल मीडिया अब जाकर खुलकर इन चीजों पर डिबेट होने लगी है। अब तो बल्कि एक बड़ी अच्छी प्रोडक्शन पाकिस्तान की जो सामने आई है, एक फिल्म जो है खेल खेल में, मुझे वो देखने का इत्तेफाक भी हुआ, सिद्दीक जान साहब को भी देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें बताया गया कि वो कौन सी जो ऐसी मिसपरसेप्शंस थी इस हवाले से, जिसको सुकूते ढाका और जो बांग्लादेश की जो अलहदगी है उसकी जो वजूहात हैं वो किस गलत अंदाज में पेश की जाती रही। तो इसमें एक चीज तो ये देखने की जरूरत है कि भारत के हवाले से हम जो बात करते हैं कि वो अभी कोई, हम जब 5th जनरेशन वार की बात तो अभी 4-5 साल से सुनने को मिल रही है ना। भारत जो है ये क़याम पाकिस्तान से लेकर, तक़सीम हिंद से लेकर अब तक, उस वक्त से ये जो बयानिए की जो जंग है ना वो लड़ता आ रहा है। और उसने 1971 की जंग से कबल और उसके बाद जो बयानिया बनाया उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। उसने ऐसी ऐसी चीजें घड़ी और लोगों के जहनों में डाली, और किस तरह जो है वो नफरतें डाली गई। ये भारत वो सच बंद करो भरा, वो ऐसे लगने लग पड़ा सच है, लेकिन वो सच था नहीं। और ऐसी ऐसी खराफात थी कि आज के दिन तक बहुत से लोग, बल्कि अक्सरियत जो है वो समझती है ऐसे ही था कि जी 90,000 फौज ने कुछ सरेंडर कर दिया। 90,000 तो फौज थी ही नहीं वहां पर, तो 30-35 हजार के करीब जो है वो फौज की जो तादाद थी वो उस वक्त कुल थी, और 90,000 ने कैसे जो है वो सरेंडर कर दिया। तो लेकिन इसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी थी। जाहिर है जहां वहां पर जंग लगी थी, फिर मुक्तिबानी जिस अंदाज में इसने तश्कील दी और इसने वहां के लोगों पर वहां खुद मुजालिम करके, खुद जो है वो ऐसे काम करके कि जो वो पाकिस्तान के खाते में डालता रहा, वहां के लोगों के ज़हनों में जहर बरता रहा। बहुत सारे अजीम लोगों ने गद्दारी के सर्टिफिकेट्स भी बांटे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि भारत
जो ये सब कुछ कर रहा था तो हमारी गलतियां नहीं थी, हमारी भी इसमें बड़ी गलतियां थी, हमारी जो क़यादत थी उसकी भी बड़ी गलतियां थी। लेकिन जो ये चीजें कही जाती है ना कि वो शेख मुजीब का करता था कि जी मुझे पटसन की जो बू है वो यहां से की सड़कों से आती है। देखिए ये वो जो मामलात है ना, इन बुनियादों पर मुल्क टूटा नहीं करते, अलहदगी नहीं हुआ करती, लेकिन जो खुराफात, जो चीजें, जो मिसपरसेप्शन, जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया, वहां के लोगों के ज़हनों में नफरत भरी, वो अपनी जगह थी। फिर हमारे अपने कुछ लोगों की भी गलतियां थी। किस तरह जी भुट्टो साहब जो हैं वहां पर जो है शेख मुजीब 161 सीटें लेते हैं, यहां भुट्टो साहब 81 सीटें लेते हैं, लेकिन वो वहां की अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते। आबादी वहां पर ज्यादा होती है। वहां के क़याम पाकिस्तान से लेकर उससे पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले भी जितनी भी तहरीकें उठी ये बंगाल से बुनियादी तौर पर उठती रही। वहां के लोग बड़े ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा अवेयर थे, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस थी। लेकिन ये बात हकीकत है कि वहां की जो अक्सरियत थी उसको उस अंदाज में नहीं तस्लीम किया गया था। ये वो फैक्टर्स थे। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि जो भारत का मनफी प्रोपेगेंडा, भारत की साजिश जिसने तकसीम को माना ही नहीं था और उस वक्त से ये साजिश में लग गया था, तो इसने वहां पर फिर जो है मुक्ति बानी जैसी तंजीमें बनाकर और फिर अपना जो बयानिया उसने झूठा बयानिया घड़ा, और मैं कहता हूं कि वो उसमें कामयाब हुआ भी। लेकिन अब ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं, इन चीजों पे बात होनी चाहिए, हमारी नई नस्ल को पता चलना चाहिए इसके असबाब क्या थे, और जो मुजालिम की झूठी दास्तानें बना बनाकर जो है वो एट्रीब्यूट की जाती हैं इस जानिब के लोगों के हवाले से, फौज के हवाले से, वो सरासर झूठी थी, बेबुनियाद थी। और ये चीजें वहां की यूथ को भी अब समझ आ रही हैं और यहां की यूथ को जो है वो भी समझ आ रही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी अदील कि उस तमाम टाइम पर हमारी क्या गलतियां थी, हम कहां पर लैग कर रहे थे? देखिए ये बात तो दुरुस्त है ना, जिस तरह के मैंने कहा कि पॉलिटिकली हमने इस चीज को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया था ना। यहां पर जब भुट्टो साहब ने जिस अंदाज में इस सारे मामले को इलेक्शन के बाद ट्रीट किया था, इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो गया था। अच्छा, वहां के लोगों की शमूलियत के हवाले से, वहां के लोगों की एक एहसास महरूमी जो थी वो किसी हद तक थी, जाहिर थी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये वो फैक्टर्स, इससे ज्यादा जो मनफी किरदार, इससे ज्यादा बुरा किरदार, घिनौना किरदार, इससे ज्यादा जो बड़ा वार था, वो हकीकत यह है कि वो भारत की वो चीजें थी जो अब हम इन पे बात कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को ये बता रहे हैं। और इस हवाले से सदीक जान साहब से भी बात करते हैं कि इन्होंने भी वो मूवी भी देखी कि इनको कैसा लगा कि सदीक साहब अब जो ये बातें होना शुरू हो गई हैं इस हवाले से, हमारा सोशल मीडिया इस पर, हमारी यूथ इस पर बात कर रही है और वाकई लोगों को अब समझ आ रही है कि गलतियां भी अपनी जगह थी, लेकिन ये झूठा बयानिया भारत जो है 1947 से लेकर चलता आ रहा था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की पॉलिसी में, कि हमने कहा कि खुल के बात करते हैं, हाँ एतराफ़ करते हैं, जहाँ हमारी गलती थी उसका एतराफ़ करते हैं। और ये बहुत एक, आप समझिए कि एक बड़ेपन का एक सबूत है कि हमने कहा है कि खुल के बात करते हैं, जो हमारी गलती थी उस पर बात करते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात एक लगी, चाहे वो जिस मूवी की आप खेल में जो मूवी की बात कर रहे हैं, या इस वक्त हमारी पाकिस्तान की रियासत की आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, देखें भारत हमारा बदतरीन दुश्मन है, लेकिन हम मुसलसल, इमरान खान साहब ने आकर, आप उनकी पहली तकरीर याद करें, उसके बाद इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर उनकी तकरीर देखें, हमेशा उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आए, मोदी को कहा आओ 1 कदम आगे बढ़ो, मैं 5 कदम आगे बढ़ूंगा, तुम करीब हो, हम भी करीब आएंगे, और इस खित्ते के अमन के लिए काम करते हैं, इस खित्ते के लोगों की महरूमियों के खिलाफ काम करते हैं, उनको कम करने के लिए काम करते हैं, इस खित्ते के लोगों की मसाइल कम करने की तरफ हम जो है वो जद्दोजहद करते हैं। लेकिन मोदी ने आगे से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो कोई और खेल खेल रहा है। तो मसला यह है कि पाकिस्तान भारत के मामले में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में, पाकिस्तान बांग्लादेश के मामले में, पाकिस्तान की पॉलिसी में काफ़ी चेंज नजर आता है। और पाकिस्तान, आप देखें ना, उस मूवी में भी जो पैगाम दिया गया वो क्या पैगाम था? यही पैगाम था, यही बात की जा रही है कि हाँ गलतियां हमारी भी थी, लेकिन दुश्मन की साजिश भी थी, आए हम एक बार फिर मिलके और चलते हैं, हम करीब आते हैं, दिलों को करीब करने की कोशिश की जा रही है, नफरतों को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत एक अच्छी तब्दीली है और ये जबरदस्त बात है कि आए उनको जो है वो, हम तो बदतरीन दुश्मन जो हमारा भारत है उसके साथ भी मिलकर चलना चाहते हैं। तो बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई थे, हमारे साथ थे,
جس کی بھی غلطیاں تھیں آئے اعتراف کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں غلطیوں کی اور مل کے آگے چلتے ہیں. تو میں خیال ہے یہ اچھی تبدیلی ہے. باقی ہم افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ نیکسٹ ٹائم میں بات کریں گے. لیکن عدیل آپ کی طرف آؤں گی, جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے, کیونکہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے, لوگ یہ بات کرتے ہیں کس طرح سے ہماری فوج نے سرنڈر کیا, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں عوام کو کہ کس طرح سے ہماری پاک فوج نے اس وقت بہادری سے دھرتی کا دفاع کیا. دیکھیں یہاں بھی تو اس جانب بھی تو محاذ کھلا تھا, اس جانب پھر ہمارے جو فوجی جوان تھے انہوں نے اپنے ملک کا جو تحفظ ہے بالکل اسی طرح کیا جس طرح اس سے پہلے 65 کی جنگ میں کیا. وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز چونکہ بہت ڈیفرنٹ تھیں, وہاں کے جغرافیائی گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈیفرنٹ تھیں, بہت زیادہ. وہاں سب سے بڑا تو مسئلہ یہ تھا نا, وہاں کی جو جغرافیائی یہ جو ایک جو ڈسٹنس تھا, جو فزیکل ڈسٹنس تھا, یہ فزیکل ڈسٹنس تو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا, لیکن جو دلوں میں دوریاں ڈالی گئیں اصل میں یہ سب سے خطرناک چیز ہے جس نے دولت کیا. اور آج بھی بھارت کیا کر رہا ہے, آج بھی بھارت کیا کر رہا ہے بلوچستان میں, کس طرح وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اب پکڑا جاتا ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے. اس سے پہلے میڈیا اس طرح لوگوں کی ایکسیس میں اس طرح نہیں تھا. اب جس طرح سے میڈیا اوپن ہو گیا ہے, لوگوں کو اب پروپیگنڈا بہت جلد بے نقاب ہو جاتا ہے. اب تو یہ نہیں ہے کہ ہم بے نقاب کرتے ہیں, جس میڈیم کو انڈیا اس وقت یوز کر رہا ہے پروپیگنڈا کے لیے, اسی میڈیم بھارت نے اپنی فلم انڈسٹری کو بہت بڑے ٹول کے طور پر استعمال کیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے استعمال کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہماری فلم انڈسٹری تھی وہ اس انداز سے اس کا ظاہر مقابلہ نہیں کر سکی. تو ایک بہت بڑا یہ ٹول تھا, یہ بہت بڑا ٹول تھا. اچھا اب دیکھیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی اس وقت سوشل میڈیا کے جو کمپنیاں ہیں, ان کے جو سی ای اوز ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں, وہ کون ہیں؟ تو یہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے. انڈیا باقاعدہ پلان کے تحت لوگوں کے ذہنوں پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے پوری پلاننگ کے تحت جو ہے یہ کام کرتا ہے. اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اگر یہ جنگ جیتنی ہے. ان شارٹ یہ جنگ جیتنی ہے جو پہلے ہو چکی ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ جو غلط فہمی ہے, جو مس پرسیپشنز اس وقت پھیلائے جا رہے ہیں ختم ہو سکے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں گے OIC کا جو ایکسٹرا آرڈنری اجلاس ہونے جا رہا ہے. تمام نظریں اس وقت اسلام آباد میں اجلاس ہونے جا رہا ہے, 3 روزہ اجلاس ہے. کیا ہوگا, کیا ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اندر, اس اجلاس کے اندر, بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. OIC کا انتہائی غیر معمولی اجلاس, سب نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں. 2 روز بعد اسلام آباد میں دنیا کے 30 ممالک کی غیر معمولی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. تمام تیاریاں اس وقت مکمل کر لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی OIC کی غیر معمولی اجلاس میں امریکہ, روس اور چین سمیت کئی اہم طاقتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. اور اس حوالے سے امریکہ, روس, چین سمیت کئی بڑے ممالک نے پاکستان کی دعوت قبول بھی کی ہے. اور یہ اجلاس خاص کر افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا. اس اجلاس کے اندر ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں سمیرہ خان جرنلسٹ انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بھی جانیں گے کہ اس وقت کی کیا کرنٹ سچویشن ہے اور کیا چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے دل میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے یہ بتائیں کہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے بیسیکلی کون کون اس وقت اس میں شرکت کر رہا ہے, 2 روزہ اجلاس ہوگا, کیا امپورٹنس ہے اور کیا امپیکٹ اس کا ہونے جا رہا ہے؟ جی ایک بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں, اور یہ اکٹھ اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو اگست کے بعد میڈیا میں چند دن کے لیے آئی, اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے, کیونکہ میڈیا میں اس طرح چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی, تو ایسے لگ رہا ہے کہ جی وہاں چیزیں نارمل ہو رہی ہیں, وہاں چیزیں بدترین ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے افغانستان میں. افغانستان میں اس وقت صرف 5% لوگ ایسے ہیں جن کو غذا تک ایکسیس ہے, جن کو پراپر شیلٹر تک ایکسیس ہے. وہ 95% لوگ جو ہیں یہ دنیا کے لیے ایٹم بم بنتے جا رہے ہیں. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو جو سقوط کابل کے بعد سے اب تک 2,90,000 افغانی ایسے ہیں جو ان 40 لاکھ افغانیوں کے علاوہ ہیں جو ابھی آئے ہیں
اور مہاجرین کی شکل میں یہاں پر پہنچ گئے ہیں، جن میں سے 90,000 ایسے ہیں جو ویزا لے کر آئے تھے اور واپس ہی نہیں گئے، اور تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ ایسے ہیں جو یہاں آ گئے ہیں اور ان کو پاکستان اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جائیں. لیکن وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ تعداد ملین میں جا سکتی ہے، اور پاکستان جو اس وقت اپنی معاشی صورتحال چیلنجز سے خود اپنے اندرونی معاملات سے نمٹ رہا ہے، تو وہ 15-20 لاکھ لوگ اگر خدا نخواستہ آ گئے اور 40 لاکھ پہلے سے موجود ہیں تو کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ خطرہ افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے نہیں ہے، یہ خطرہ یورپی ممالک تک بھی جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھی یہ ریئلائز کر رہی ہے، اور پاکستان کا یہ بہت بڑا سفارتی کامیابی ہے کہ ان ممالک کو بھی یہاں پر لا بٹھانے کے لیے ایک کامیابی ملی ہے پاکستان کو، جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. 2 رائیولز کو جو ہے یہاں پر بٹھایا گیا ہے، لیکن چونکہ معاملہ ایسا ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے، اور اس معاملے میں وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چونکہ میں یہ بتا دوں کہ 22 ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں اس میں، اور 8 ممالک کے اعلیٰ حکام آ رہے ہیں، جو خصوصی ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آ رہے ہیں. طالبان کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے وہ یہاں پر آئیں، اور طالبان گورنمنٹ کو دنیا کے سامنے بٹھایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ خود اپنے کانوں سے سنیں کہ دنیا کے ان کے حوالے سے کنسرنز کیا ہیں، کیونکہ ایک بات تو پاکستان ان کو بتاتا ہے، لیکن جب وہ خود سنیں گے. اور علاوہ جو امریکہ ہے، امریکہ اور رشیا، اس کے علاوہ چین اور دیگر بڑی جو طاقتیں ہیں، ان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں جو افغانستان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، وہ یہاں پر آئیں گے 2 روز بعد، اور وہ بیٹھیں گے. اور جو امریکہ اس معاملے پر ابھی تک جو تعاون کرتا نظر نہیں آ رہا، اس کو گراؤنڈ ریالٹیز بتائی جائیں گی کہ یہ اگر اس کو ایڈریس اس معاملے کو نہ کیا گیا تو بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. اور امریکہ کے ساتھ ساتھ جہاں پر OIC اجلاس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا، سمیرا، اس میں یورپی یونین کے وفد کے ساتھ ساتھ P5 کے ممالک کو بھی دعوت دی گئی ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہے جس میں امریکہ، فرانس وغیرہ کے ممالک شامل ہیں، ان کو دعوت دینا افغانستان کی صورتحال پر؟ یہی سب سے امپورٹنٹ جتھا ہے. میں اگر سوری بہت تلخ جملہ ہوگا، لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو مسلم امہ کی اتنی بڑی بیٹھک ہوگی، یقیناً یہ 1980s کے بعد ایک بہت بڑی گیدرنگ پاکستان میں دوبارہ ہونے جا رہی ہے، لیکن when it comes to practical things, these 5 countries are more important than anyone else. میں جانتی ہوں اس کا سننے والوں پہ بھی شاید وہ کہیں گے کہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ہم اگر ہسٹری دیکھیں تو بہت سارے ایشوز ایسے رہے ہیں کہ جہاں UN فیل ہو گیا، OIC فیل ہو گیا، مگر جہاں یہ ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا مسئلہ ان کو راضی کر کے نمٹایا جا سکتا ہے. تو پاکستان نے بہت بڑی دانش مندی کا فیصلہ لیا ہے. I must appreciate Pakistan's government for that کہ انہوں نے اس کو صرف ایک مسلم امہ سینٹرک گیدرنگ نہیں رکھا، انہوں نے P5 کے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ آ کر گراؤنڈ ریالٹیز خود دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے، وہاں پر کس طریقے سے پاکستان نے اپنا کیا رول پلے کیا ہے. بیکاز ونس اگین آئی ووڈ ری اٹریٹ کہ ریڈ زون سے باہر باقی ایک ہی ایمبیسی تھی، قطر ایمبیسی، وہ بھی سیکیورٹی میں تھی، باقی سب بھاگ گئے تھے، صرف پاکستانی ایمبیسی تھی جو بالکل اسی طرح کھلے عام آسمان تلے اپنا مکمل طور پہ یہ ہیوی آپریشن جو ہے فال آف کابل کا کرتی رہی ہے. اس کے بعد کرتی رہی ہے. یہ بتائیے کہ افغانستان کی صورتحال بڑی پریشان کن ہے اور پاکستان کو اس پہ بڑی پریشانی ہے. آپ وہاں سے ہو کر رہی ہیں، وہاں پر کیا اس وقت کی صورتحال آپ کے ذرائع بھی بتاتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ وہاں پر اتنا عرصہ رپورٹنگ کر کے آئی ہیں، وہاں کی آج کی تصویر کیا ہے افغانستان کی؟ کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے، جو سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں، یہ تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اطراف کے ممالک کے لیے. صرف مہاجرین کی اگر بات ہی کریں تو یہ تو بہت بڑا برڈن بن جائے گا. عدیل، سب سے بڑا برڈن ہمارے لیے بنے گا، پاکستان کے لیے بنے گا. آپ ایران کو دیکھیں، ایران نے ابھی اطلاعات ہمارے پاس یہی آئی ہیں اور بہت ایسی اطلاعات ہیں کہ جن کو جھٹایا نہیں جا سکتا، ایسے لوگوں سے ہیں کنفرمڈ کہ ایران کی طرف سے افغان باشندوں سے $3,000 تک لیا جاتا رہا ہے پر ویزا، اور پھر وہ ایران میں جیسے انٹر ہوتے تھے تو ان کو کیپٹیو کر لیا جاتا تھا یا ڈیپورٹ کر دیتے تھے، یعنی اتنا رہا ہے. پاکستان واز دی اونلی کنٹری
लाइक सोनली पाकिस्तान ने बियॉन्ड इट्स लिमिट्स और कैपेसिटी जाके अफगान्स को अकोमोडेट किया है। ताजिकिस्तान ने 200 अफगान्स लिए थे, उन 200 के 200 को डिपोर्ट कर दिया। उज़्बेकिस्तान ने अभी रिसेंटली तकरीबन 400 अफगान्स को डिपोर्ट किया, उनके अपने जर्नलिस्ट इसको वो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तने तनहा वॉलंटरीली अफगान्स के लिए ये तमाम तर कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। और वो ममालिक जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करो, कसद-ए-बाप करो, खवातीन को स्कूल में भेजो, कहाँ से भेजेंगे वो स्कूल? क्या उनके पास असातिज़ा को तनख्वाहें देने के लिए पैसा है? नहीं है। आप उनका पैसा रख कर बैठे हुए हैं। फिर वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जितना आप गनी रजीम को देते रहे हमें उसका आधे का आधा दे दें, यानी हमारे ही पैसे दे दें ताकि हम मुल्क का निज़ाम चलाएं। सेंट्रल बैंकिंग उनकी मफलूज है, वो मजबूरन अब अफगानी रुपयों में तबादला करने को तैयार हैं। आज मैं अमरुल्ला सालेह के ट्वीट्स देख रही थी, उसको बहुत टेंशन थी कि अफगान मार्केट्स में से डॉलर गायब हो गया। तो आई वॉज अबाउट टू राइट कि जो तुम ले गए हो वो वापस कर दो, उससे भी काफ़ी काम चल जाएगा। थिंग इज दिस, अफगान इंटरनेशनल डियास्पोरा वो भी सीरियस नहीं है, ममालिक जो है बहुत नारेबाजी कर रहे हैं वो भी सीरियस नहीं है। और जब पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, उन 2.5 मिलियन रोते बिलखते बच्चों को कौन देख सकता है? आज हम सानिया APS को का मातम मना रहे हैं ना, उससे बड़ी तादाद में बच्चे अफगानिस्तान में भूख से मरने वाले। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर स्टेप्स नहीं है माँ सिवाय तुर्की के, चाइना के, रशिया के, कतर के और पाकिस्तान के। एंड पाकिस्तान इज द सोल प्लेयर इन द रीजन जो कि इस वक्त वॉलंटरी बेसिस पे बहुत से इल्जामात सर पे लेके सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को थ्वार्ट करने के लिए तमाम तर अपनी कोशिशें ब्रुए कार ला। अच्छा सुमेरा, जहां पर रूस और चीन तो इस मामले में सपोर्ट कर ही रहा है अफगानिस्तान को, लेकिन मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका तो पहले ही वहां पर था, वहां से विड्रॉ किया। तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि उनको ग्राउंड रियलिटीज बताना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहां से होकर आए हैं, तो उनको ग्राउंड रियलिटीज बताना इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि उनको इस चीज पर कन्विंस किया जाए कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उनको एटलीस्ट हेल्प आउट किया जाए। जैसे अभी आपने बताया कि उनके जो पैसे जो उनके हैं वही वापस कर दे तो वो एनफ होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका यहाँ पे किस तरह से सपोर्ट करेगा? क्योंकि जहां पर अमेरिका को यहाँ पे बैकलैश देखना पड़ा है, उनको एक ओवरऑल जो नैरेटिव उनका डाउन हुआ है, तो फिर वो किस तरह से इस पूरे मामले को देखेंगे अगर वो OIC इजलास में आते भी हैं? तो देखिए, एक खिफत है मारिया, इससे वो लाख इस वक्त कोशिश करे भागने की, वो उसके नसीब में लिख दी गई है। अब स्केप गोटिंग के लिए पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया। जो आज मेरा सवाल भी यही था फॉरेन मिनिस्टर से कि हमने OIC का प्लेटफॉर्म अगर हम यूज़ करें पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें दिखाने के लिए कि ये हम करते रहें, और हमने खुदा खौफी और खुदा तरसी के नतीजे में आके सारा कुछ किया है। हमें तालिबान का बड़ा भाई लेबल करने से पहले आप रियलिटीज़ देखें। बात वही है कि अगर आप एक सोए हुए को तो जगा सकते हैं, आप एक जागे हुए को हरगिज नहीं जगा सकते जो सोने की अदाकारी कर रहा हो। Exactly, तो अमेरिका का ऐसा हाल है। हम कर सकते हैं इस वक्त अमेरिका को, मेरे अंदाजे से, यू मे मार्क माय वर्ड्स टुडे, अमेरिका को 5 से 6 माह सिर्फ चाहिए रूस और फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज के जरिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनका स्टेटमेंट देख लें, एक दर्जा बंदी करना शुरू कर दी है उन्होंने। ये ममालिक एक दूसरे से कंसल्टेशन के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हाँ हम एक इत्तेहाद बनाने, डिप्लोमैटिक मिशन जल्द अफगानिस्तान में खुल जाएगा, इट मींस दे आर इन अ प्रोसेस टू डू समथिंग। तो अमेरिका शायद अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों की तनकीद से बचने के लिए, अमेरिका सिर्फ इस वक्त ये कर रहा है कि टाइम बाय कर रहा है ताकि उसके लोग जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाय द वे अमेरिका की जो एक कोर आबादी है उनको दुनिया की इस पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता। उनको अपने पे चेक्स चाहिए होते हैं, टैक्स रिटर्न्स चाहिए होते हैं, अपने बिल्स पे करने होते हैं, उनकी बला से दुनिया जाए जहन्नुम में। हाँ, वो ज्यादा वहां जरूर सवाल पूछते हैं कि हमारा आर्मी पर्सनल या हमारा सर्विसमैन क्यों मारा गया। दिस इज वन थिंग दैट दे वुड होल्डिंग यू अकाउंटेबल। सऊदी अरब की इसमें बड़ी काविशें हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद ये होने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। OIC जो है ये, इसमें सिर्फ अब इस्लामी ममालिक ही नहीं बल्कि इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें आकर बैठ रही हैं। कितना कायल करने में कामयाब हो सकेंगे हम? कितना इस्लामी दुनिया उन बड़ी ताकतों को कायल करने में कामयाब हो जाएगी आप समझती हैं? क्योंकि ये मामला इंतहाई संगीन है, लेकिन शायद कुछ ममालिक खित्ते को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं। क्या बात बन जाएगी 2 दिनों में? A deal we always need something to begin with.
ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں. اینڈ اف یو ریمبر 2001 کی امریکن انویژن کے بعد بون اگریمنٹ ہوا, پھر ایک اور بون اگریمنٹ, ایک اور بون کانفرنس بلائی گئی, پھر ٹوکیو کانفرنس ہوئی تھی, لنڈن کانفرنس ہوئی, اسی طرح ماسکو کانفرنس ہوئی. تو آپ نے اپنی انویژن کو اگر جسٹیفائی کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے فورمز بلائے تھے, تو OIC کا یہ سمٹ تو ایک والنٹری سٹیپ ہے. وہ بھی پاکستان نے جب بات سے بات چل نکلی, ابھی جب یہ سعودی عربیہ گئے تھے فارن منسٹر, تو وہاں سے بات چل نکلی, یوں سمجھے فل بدی ہوا سارا کچھ, کوئی اس میں ڈپلومیٹک اتنی کوئی بڑی کوئی مہم نہیں چلانی پڑی. میرا خیال ہے عالمی رہنما اب جب یہاں آئیں گے تو ان سب کو بون 2.0, ٹوکیو 2.0 اور اس طرح کی تمام تر برلن اگریمنٹ یہ سب بلوانا پڑے گا. یہ ڈونر کانفرنسز دوبارہ بلوانی پڑیں گی. آپ طالبان کو اگر ڈیجور ریکگنیشن نہیں دیتے, ڈی فیکٹو ریکگنیشن دے دیں. آپ اپنے ڈپلومیٹس کو بھیجیں تاکہ گراؤنڈ ریالٹیز وہ خود دیکھیں. اور جہاں تک رہی اسلامی ممالک کی بات, ایران کو اپنا قبلہ تھوڑا یہاں درست کرنا پڑے گا. ایران کی جانب سے کل پرسوں بدوزئی میں پھر ایک مرتبہ پاکستان کی فورسز پر اٹیک ہوا ہے. دیز تھنگز آر کریٹنگ رفٹ, although it's been taken care of. لیکن بہت سینسٹیو معاملہ ہے. آپ پنشیر کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں. آپ ایک مرتبہ اپنے دشمن کے دشمن ہی صحیح, آپ اس کو ایٹ پار تو لائیں نا. آپ اس کو بھوک میں مار کے اگر لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی بہادری نہیں ہے. آئی تھنک ایران اور سعودیہ کی جو ایسا پراکسیز کا الزام پاکستان پہ لگ رہا ہے وہ بے بنیاد ہے. بٹ OIC کین ریکٹیفائی دیز تھنگس ٹو این ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر ناظرین ہم بھی کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے OIC کے 17ویں اجلاس کے حوالے سے. اجلاس ہونے جا رہا ہے, اسلام آباد پہ سب کی نظریں ہیں, اور اس حوالے سے 2 روز بعد اسلام آباد میں دنیا کے 30 ممالک کی غیر معمولی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. لیکن صدیق, آپ سے جاننا چاہوں گے, یہ بتائیے گا کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کتنا اہم رول اس وقت پلے کر رہا ہے, پلس کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں پاکستان نے؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک طرف بھارت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کو تنہا کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر میس کریٹ ہو, وہ چاہتے ہیں انسانی المیہ جنم لے, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو, وہ چاہتے ہیں وہاں پہ بھوک ہو, افلاس ہو, کیونکہ وہاں ان کی جو دہشت گردی کے اڈے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں, پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جیسے فواد چودھری صاحب نے سمیرہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے بتایا کہ 40 سال بعد اس طرح کی کوئی سفارتی محاذ پہ اتنی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. دیکھیں ماریا, یہ کوئی ایک دم نہیں ہمیں یہ کامیابی ملی. اگر آپ پچھلے 4-5 ماہ میں دیکھیں تو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے آپ انٹرویوز دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, انٹرنیشنل فورمز پہ ان کی بات چیت دیکھیں, ان کے رابطے دیکھیں, پھر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. 100% ان کا بھی کریڈٹ بنتا ہے کہ انہوں نے جب ملاقاتیں کی, جس طرح سے انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کے سفیروں سے ملے, ان سے بات چیت کی اور ان کو سمجھایا, ان کو بتایا کہ افغانستان میں مسئلہ کیا ہے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح سے تگ و دو کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کو آپ دیکھیں, جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دیے, عمران خان صاحب نے آرٹیکلز لکھے, اور فواد صاحب کی اس لیے ہم تعریف کرتے ہیں کہ فواد چودھری ہی وہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ ہیں جو پچھلے 3-4 وزیر اطلاعات رہے ہیں. صاحب کا سینا ہوٹل میں سٹے بھی, وہ فیض صاحب کا تو خیر, وہ جو خاص طور پہ جو انٹیلیجنس چیفز آئے تھے 6-7 ممالک کے, وہ بڑا کریڈٹ تھا کہ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے میزبانی کی پاکستان نے. تو یہ بہت سے کردار ہیں جن کا یہ کریڈٹ ہے پاکستان کی حکومت, پاکستان کے اداروں کا, کہ آپ دیکھیں کہ اب 22 ملکوں کے وزیر خارجہ, 8 کے نمائندگان آ رہے ہیں, ان کے نمائندے خصوصی آ رہے ہیں, اور وہ آ رہے ہیں پاکستان میں. اور بات کس کے اوپر ہوگی؟ افغانستان کے اوپر. دیکھیں افغانستان پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ افغانستان میں کوئی ایشوز ہوں گے, سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا. پہلے 40 لاکھ یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں, 3 لاکھ اس جو پچھلے 3-4 ماہ میں وہاں پہ حالات ہوئے, 3-4 لاکھ افغانی مزید پاکستان آ گئے ہیں جو افغانستان واپس نہیں گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر پاکستان سے افغانستان جا رہا ہے, یہاں سے چیزیں افغانستان جا رہی ہیں. اگر افغانستان میں امن ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا, یہاں سے پاکستان جو ہے وہ تجارت کر سکتا ہے بہت سے ملکوں میں, پاکستان کے بہت سارے منصوبے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر افغانستان میں بدامنی ہوگی, ایک تو وہاں پہ جو کرائسس آئے گا, پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ پہلے 20 سال وہ جنگ زدہ ماحول میں رہے ہیں, مزید بھوک افلاس ہو, مزید وہاں پہ جانے جائیں, وہ مزید ان کو جو ہے وہ دکھ دیکھنے پڑے. دوسرا, پاکستان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں پہ آئیں گے, پاکستان کی معیشت مزید یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے پاکستان بڑی کامیابی یہ ہے کہ صرف OIC ممالک نہیں بلکہ امریکہ بھی آ رہا ہے, چین بھی آ رہا ہے, رشیا بھی آ رہا ہے. اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ
کہ پتہ نہیں کتنی بڑی ہماری لڑائی ہوگی افغانستان امریکہ کے ساتھ، لیکن امریکہ آ رہے ہیں، امریکہ کے نمائندے آ رہے ہیں. تو پاکستان اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان کے تناظر میں پوری دنیا کی نظریں اب پاکستان پر ہوں گی جو 2 روزہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اور ظاہر ہے اس میں افغان طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی بات کسی نہ کسی حد تک ہوگی، کیونکہ ایجنڈا جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کے انہوں نے یہی بتایا کہ ایجنڈا صرف یہی ہے کہ معاشی طور پہ افغانستان کو بچایا جائے. لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو اس سارے عمل میں کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک اور ایشو بھی ہے، پرسیپشن عدیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو امریکہ کی طرف سے ڈیموکریٹک سمٹ بلائی گئی تھی اس میں شرکت نہیں کی ہے، تو اب ہم جو OIC اجلاس بلا رہے ہیں اس پر اگر امریکہ کا خصوصی نمائندہ پیش نہیں ہوتا یا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کس طرح سے ڈیلیورنس ہو سکے گی، کیونکہ ہم نہیں گئے وہاں پر ڈیموکریٹک سمٹ پر، تو کیا کوئی ہمارے تعلقات، کوئی ریلیشن شپ، کوئی ڈیمیج ہو سکتے ہیں یا اس کا کوئی اس چیز پر اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو اس سمٹ کے حوالے سے جو ہمیں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا معاملہ کیا ہے. اس سمٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے نام سے یعنی عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا. اس پہ یہ نہیں بلایا گیا تھا کہ پاکستان سے کوئی بھی آ جائے، اس لیے عمران خان صاحب نہیں گئے. یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے. عمران خان صاحب نہیں گئے تو جی شاہ محمود قریشی صاحب چلے جاتے، کچھ سیکریٹری خارجہ چلے جاتے، کوئی اور چلا جاتا، کیونکہ ان کا بائی نیم وہ انویٹیشن تھا اس ورچوئل کانفرنس میں. تو عمران خان صاحب نہیں گئے تو پھر اور کسی کا جانا بنتا نہیں تھا. دوسری اب یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں گئے. یہ ایک تو تھی ورچوئل سمٹ تھی، اس میں جو آن لائن ایک انٹریکشن جو ہے اس طرح کی جو سمٹس ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے. لیکن جو عمران خان صاحب سے متعلق جو معاملہ تھا، جس میں پاکستان سے متعلق جو معاملہ تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی جو صرف 3 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروا کر بھیج دینی ہے. کوئی ایسا انٹریکٹیو سیشن تھا نہیں، اور اس میں 2 سیشنز تھے. ایک سیشن جو تھا وہ جو بائیڈن ہیں انہوں نے اس سیشن کو اوپن کرنا تھا اور اس کی صدارت انہوں نے کرنی تھی، اور دوسرا جو ان کے جو ہیں وہ وزیر خارجہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہاں پہ پارشل ڈیموکریسی کے پھر اس میں پاکستان کو پارشل ڈیموکریسیز والے فہرست میں بھی ڈالا گیا، پھر چین کو بھی مدعو کیا گیا. لیکن اس میں یہاں معاملہ یہ تھا کہ لیکن ہم نے کہا تو ہے عدیل کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، تو کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بلاک کا حصہ تو بن رہے ہیں نا. دیکھیں، اب ہم نے اگر بلاک کا حصہ بننا ہوتا تو پھر ہم اس طرح امریکہ کو یہاں بلاتے. ہم نے امریکہ کو انوائٹ کیا اور امریکہ نے ہمارا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا، وہ اپنا نمائندہ خصوصی بھیج رہا ہے. تو ہم تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو شاید اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر کے، یہ افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان اور امریکہ کی ایک شراکت داری چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ بھی بات نہیں تسلیم کی جا سکتی کہ ہم امریکہ کے کہنے پر اب کسی سے تعلقات بگاڑیں یا جو ہیں وہ تعلقات بنائیں. ایسا بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے جو پرائیورٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور چین کے حوالے سے چین ہمارا بہت بڑا شراکت دار ہے ہر معاملے میں. تو اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے امریکہ ناراض ہوگا، تو ہم تو بلاک کا حصہ ہے ہی نہیں ہے. یہی وہ واضح دلیل ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. اب ہم کسی کی خواہش پر نہ تو ہم کسی کی جنگ میں جائیں گے، جس طرح ماضی میں ایسا ہوا، وہ بھی ایک خیر بات ہے کہ وہ جنگ تھی، کس کی جنگ تھی، کیا معاملہ تھا. بہرحال یہ ہے کہ ہم واقعی کسی بلاک کا حصہ نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو 2 روز بعد یہاں پر جو اتنا بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے، اور جس میں دنیا کی جو بڑی طاقتیں جو ہیں یہ پاکستان کے انویٹیشن پہ آ رہی ہیں. اور یہ بھی تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ جو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ شاید اس وقت پاکستان کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ایسا بھی غلط ہے. وہ اپنا نمائندہ خصوصی بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے. سو میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی. بیسکلی وی پیپل آر فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت امریکہ کی افغانستان کو لے کے کیا کنڈیشنز ہیں، کیا چاہ رہا ہے امریکہ افغانستان کو لے کے، کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت. امریکہ اس وقت کچھ نہیں چاہ رہا ماریا. امریکہ کو اس وقت صرف ٹائم چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو اپنے چہرے کا وہ جو میک اپ بگڑ گیا ہے اس کو دوبارہ سنوارنے کا، کہ وہ اپنی قوم کو فیس کر سکیں، کیونکہ ان کا 3000 سپاہی، ان کا 3000 سروس مین اس افغانستان کی زمین پر مارا جا چکا ہے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے.
وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اپنے سروس پیپل کی کرتے ہیں. وہ یہاں پہ ان کو صرف ٹائم چاہیے. میں نے اس میں آپ کو ایگزامپل دے دیا. ابھی پاکستان کا جو ریاکشن تھا ڈیموکریسی سمٹ میں نہ جانے کا, اس میں بھی عوام کی تصحیح کے لیے بتا دیں تاکہ کوئی اور پروپیگنڈا نہ بنے. وینڈی شرمن کا فورن منسٹر, ہمارے فورن منسٹر کو فوراً کال آئی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بالکل اٹ از انڈرسٹینڈیبل, اف یو آر ناٹ دیئر نیکسٹ ایئر اٹس ان پرسن اینڈ وی آر ری انوائٹنگ یو. تو یہ بھی ہماری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان نہیں لیٹا کسی کے سامنے. جو ہم پر ایک الزام آتا ہے کہ پاکستان بہت خوف کھا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور تا قیامت رہے گی. اس کی وجہ آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, پلس آپ کی جیو اسٹریٹجی, جیو اکانومی, جیو پالیٹکس. یہ تین چیزیں مل کر پاکستان نے امریکہ کی ٹیبل پر رکھ دی ہیں کہ افغانستان میں آپ ان تینوں پلرز کے بغیر نہیں چل سکتے. لیکن ابھی وقت جیو اکانومی کا ہے, جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس کے ساتھ بعد میں دیکھی جائے گی. آئی تھنک دیر آر تھنگز آن بورڈ اینڈ آئی ایم گیسنگ, میرا ایک گیس ورک ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں. سمیرا یہ بتائیں کہ جس طرح ماریا نے بھی کوشچن کیا کہ امریکہ افغانستان سے, یعنی جو اس کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے جو ان ممالک کی شرائط کیا ہیں, جس میں ایک جو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ایک انکلوسو گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں ہونی چاہیے. پھر خواتین کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو یہ پرسپشن ہے کہ جو وہاں پر بچیوں کو اسکول جانے نہیں دیا جا رہا. بہت اچھا کہ آپ نے ہاں, اس پہ ذرا بتائیے گا. ریکگنیشن کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا 5 سے 6 مہینے کے اندر یہی تمام ممالک ڈی فیکٹو سے ڈی جور ریکگنیشن کی طرف چلے جائیں گے طالبان کی. اسکول وہ بچیوں کو اس لیے نہیں بھیج رہے, لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تنخواہیں دینے کے لیے. ابھی ایک بڑی تعداد پاکستان میں ہے, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان سے کہ آپ ابھی ہمارے ان مہاجرین کو جو وقتی طور پر گئے ہیں نہ بھیجیں, فی الحال انہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ روٹی مل رہی ہے. یہاں آپ دنیا کو بھی یہ بتائیے پلیز کہ وہاں بچیاں اسکول جائیں گی, ان کو پڑھانے کے لیے کیا اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ اساتذہ ان سے ان ریٹرن تنخواہیں نہیں مانگیں گے؟ کہاں ہے ان کے پاس پیسہ؟ ریکگنیشن کے لیے باقی تمام تر ممالک جو ہیومن رائٹس کا شور مچا رہے ہیں, اسی طرح طالبان نے ان کو انٹرنیٹ پہ ہی ان کے ہی تمام تر ریکارڈ نکال کے دے دیے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے, جہاں خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے اتنی بڑی ڈیموکریسیز میں. اب وہ بھی سوال آپ نوٹ کریں کہ ویسٹرن میڈیا نے اپنا اسکرین ٹائم افغانستان کے لیے کم کر دیا ہے. پروپیگنڈا 50% سے ڈراپ ڈاؤن پہ چلا گیا ہے, اور پاکستان کی جو فیکٹ فائلز تھیں اب وہ اپنی جگہ پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دس از آل لائک آج کی بریفنگ میں بھی آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں کہ دیز آر پارٹ آف ریکارڈز, اور آنے والے وقت میں ابھی OIC میں بھی جو ایک کلوز گروپ ہوگا ورکنگ اس کا, اور ابھی اس وقت اگر اس ٹائم کو ہم دیکھیں تو افغانستان کے اندر جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے ان کو کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ ان کو ماریا صرف ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فٹ سولجرز کو تمیز, تہذیب اور وہ تعلیم اور وہ تربیت دے دیں جس کا جو ان کو ملتی رہی ہے دوحہ کے آفیسز میں. پاکستان میں ان میں سے اکثریت کی 20 سال گزار کر گئی ہے, لیکن ان کا وہ فٹ سولجر جو پہاڑوں سے اتر کر آیا ہے, ان کو جوائن کر رہا ہے افغانستان کے مختلف حصوں سے, وہ ریجڈ ہے. اگر وہ مار پیٹ کرے گا, وہ خواتین کو مارے گا, آدمیوں کو مارے گا, جرنلسٹ کو مارے گا. وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ سمیرا, اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. اب تمام باقی چیزیں اس اجلاس کے بعد ہی سامنے آئیں گے, پھر اس پہ انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.